بلا تاخیر آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں۔ میں سرزمین کاموں کی میں پہلی مرتبہ تشریف لانے پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اپنی طرف سے، ادارہ کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے اور کاموں کی تحصیل اور سٹی کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ بلا تاخیر تشریف لاتے ہیں مفکر اسلام، عظیم مذہبی اسکالر، میری مراد حضرت مولانا عطا اللہ بندیالوی صاحب، آپ سرگودا، ان کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا عطا اللہ بندیالوی صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه۔ پہلی مرتبہ مولانا حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ کے شہر میں آ کے خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ ان کے ساتھ مجھے کئی جلسوں میں خطاب کرنے کا موقع بھی ملا۔ آپ یقین کریں، میں جب بھی کاموں کی سے گزرتا ہوں مولانا مرحوم
مجھے بہت یاد آتے ہیں۔ انہوں نے مشرکین اور مبتدعین کے خلاف بڑی جارحانہ جنگ لڑی تھی۔ شہید عالم اسلام علامہ حبیب الرحمان یزدانی صاحب، شہید عالم اسلام علامہ حبیب الرحمان یزدانی صاحب، علامہ عطا اللہ بنیالوی صاحب، اہل حدیث، اہل بیت۔ مولانا علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ کو سامع کی حیثیت سے میں نے سرگودھا میں بہت سنا ہے۔ جن خطیبوں نے مجھے متاثر کیا ان میں شاید علامہ ظہیر کا نام سر فہرست۔ شہید عالم اسلام علامہ احسان الہی ظہیر، شہید عالم اسلام علامہ احسان الہی ظہیر، البقیع کا مہمان، البقیع کا مہمان، قربانیوں کی داستان، قربانیوں کی داستان، اہل حدیث، اہل حدیث، قربانیوں کی داستان۔ جا کر دیکھو بالا کوٹ، بالا کوٹ سے راوی روڈ، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ علامہ حاکم نواز جنگوی صاحب، علامہ حاکم نواز جنگوی صاحب، علامہ عطا اللہ بنیالوی صاحب۔ میں علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ کی خوش قسمتی پر اس دن حیران ہوا حملہ لاہور میں ہوا، علاج ریاض میں ہوا، اور قبر کی جگہ جنت البقیع میں جا کے اللہ انہیں اپنے جوار رحمت میں اور بلند مقام عطا فرمائے۔ اشتہار کو دیکھوں تو اشتہار تقاضا کرتا ہے کہ میں عظمت صحابہ بیان کروں، لیکن منتظمین کا حکم ہے کہ میں آج اللہ کی توحید بیان کروں۔ میں اگر میرے رب نے مجھے توفیق بخشی تو میں انشاءاللہ دونوں موضوع بیان کروں۔ میں قرآن کا طالب العلم ہوں، اور میں نے قرآن کی تفسیر سبقاً پڑھی، اور گزشتہ تقریباً 28 سال سے شعبان اور
رمضان کے 2 مہینوں میں قرآن کی تفسیر پڑھائی بھی۔ قرآن کی ایک ایک سورت میرے سامنے، ایک ایک آیت میرے سامنے، میں جو تجزیہ کروں گا یا تو آپ اسے مان لیں، تے جے نہیں مننا تے آپ قرآن پڑھ لو۔ اب کیا خیال ہے، پڑھنا ہے یا میرے تے چھوڑنا؟ قرآن کی 114 سورتوں میں اور 30 پاروں میں اور 6600 سے زیادہ آیتوں میں جس مسئلے کو میرے رب نے سب سے زیادہ بیان کیا ہے نا، وہ مسئلہ توحید ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ قرآن نے دوسرے موضوع بھی بیان کیے، انکار نہیں کرتا میں۔ کیا قرآن نے انبیاء کی سیرتوں کا ذکر نہیں کیا؟ کیا قرآن نے امام الانبیاء کی عظمتوں کا ذکر نہیں کیا؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا ولکن رسول اللہ خاتم النبیین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اگر آپ تھوڑی سی توجہ کریں، میں 3-4 منٹوں میں آپ کو سورہ ضحیٰ پڑھا دوں۔ توجہ آپ کریں۔ 2 قسمیں اٹھائی میرے رب نے، دن کے چڑھنے کی قسم ہے، رات کی قسم ہے جب وہ چھا جاتی ہے۔ پتہ ہے یہ سورت کب اتری تھی؟ جب وحی بند ہو گئی تھی 17 دنوں کے لیے، اور مشرکین نے کہا تھا محمد دا رب محمد کو رس گیا، اور کسی نے بکواس کیا شیطان آتا تھا جی، اس نے آنا بند، جتنے منہ اتنی باتیں، جتنے منہ اتنی باتیں۔ اس پریشانی کے عالم میں سورہ ضحیٰ نازل ہوئی۔ کتنی؟ حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب، حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب، تشریف جانشین یزدانی، جانشین یزدانی۔ اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ توجہ ہے آپ کی؟
کب یہ صورت اتری تھی؟ جب وحی کا سلسلہ 17 دن کے لیے بند ہو۔ یہ جو رب قسمیں اٹھاتا ہے نا، ان چیزوں کو بطور شہادت پیش کرتا ہے۔ اللہ نے دن کے چڑھنے کی، رات کے چھانے کی قسم اٹھا کے اپنے نبی کو بتایا وقت ایک جیسا نہیں رہتا، کبھی دن آتا ہے، کبھی رات آتی ہے، کبھی وحی اترتی ہے اور کبھی وحی کا اترنا بند ہو جایا کرتا ہے۔ اس کو بطور شہادت پیش کیا۔ کتنی قسمیں اٹھائیں؟ 2 قسمیں اٹھا کے اللہ نے اپنے نبی سے 3 وعدے کیے۔ ما ودعک ربک وما قلی، تیرا رب تجھ سے ناراض بھی نہیں ہوا، تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں ہے۔ ایک وعدہ، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے پیارے تیری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ 2 وعدے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے پیغمبر میں تجھے اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، تو خود بول اٹھے گا کہ مولا میں راضی ہو گیا ہوں۔ قسمیں کتنی اٹھائیں؟ 2۔ وعدے کتنے کی؟ آئندہ یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا۔ پھر اللہ نے ماضی کے 3 احسان یاد دلائے۔ اللہ نے کہا میرے پیغمبر جو وعدے کر رہا ہوں نا، یہ میں نے پورے کرنے ہیں۔ ذرا پیچھے مڑ کے دیکھو، الم یجد کا یتیمن فآویٰ، آپ تو یتیم تھے، ہم نے نبوت کا تاج پہنایا اور 14 طبقوں کا سردار بنا کے رکھ دیا تھا۔ ماضی کے 3 انعام یاد دلائے جا رہے ہیں۔ الم یجد کا یتیمن فآویٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، بڑا مشکل مقام ہے، علماء سے پوچھو ذرا، بڑا مشکل مقام ہے۔ ضالًا کا لفظ آ گیا نبی پاک کے بارے میں، لیکن اہل توحید سے تعلق رکھتا ہوں، معنی ایسا کروں گا آپ کو لطف آ جائے گا انشاءاللہ۔ زلہ کا ہر جگہ معنی گمراہی کا نہیں ہوتا۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ یہ عربی زبان ہے، بڑی فصیح زبان ہے۔ اپنے آپ کو گم کر دینا، اپنا تشخص مٹا دینا، اپنا وجود کھو دینا، اس پر بھی زلہ کا لفظ آتا ہے۔ عرب کے لوگ جب پانی دودھ میں ڈالتے ہیں تو عرب کے لوگ کہتے ہیں زل الماء فی اللبن۔ میں نے عرب کی بات کی ہے، تو آڈی نہیں کی تھی۔ عرب کے لوگ دودھ میں پانی ڈالتے ہیں تو یہ لفظ کہتے ہیں۔ آپ تو پاکستان میں رہنے والے پاک لوگ، زل الماء فی اللبن کیا معنی ہوگا؟ پانی دودھ میں گم ہو گیا، پانی نے اپنا وجود مٹایا، پانی نے اپنا تشخص کھو دیا۔ پھر یہ حیران ہونے، پریشان ہونے کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ رب نے کہا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، میرے پیغمبر تو مجھ تک آنے کے لیے پریشان پھرتا تھا، میں نے تجھے اپنے تک آنے کا راستہ دکھا دیا ہے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، آپ تو مفلس تھے، ماں باپ نے وراثت میں کچھ نہیں چھوڑا تھا۔ فَأَغْنَىٰ، پھر میں نے آپ کو مستغنی کر دیا۔ کچھ علماء مانا کرتے ہیں خدیجہ سے شادی کروا کے غنی کر دی، یہ بھی مانا کرتے، میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ مستغنی کا معنی
مستغنی کر دیا۔ میرے پیغمبر اگر تو آکھے نا میں تیرے واسطے اود پہاڑ سونے دا بنا دیواں، تو میرے نبی جواب میں کہتے ہیں مولا اود پہاڑ سونے کا، مجھ سے پوچھ، مجھے ایک وقت کا کھانا دیا کر، دوسرے وقت کا نہ دیا کر، تو اس سے مانگتے ہوئے لطف آئے گا میرے اندر۔ یہ ہے نا مستغنی۔ اود پہاڑ سونے کا بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، وہ کہتا ہے مجھے کوئی ضرورت۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، آپ مفلس تھے، آپ کو مستغنی کر دیا۔ پھر بولو کتنی قسمیں، وعدے کتنے، ماضی کے کتنے انعام یاد دلائے۔ آگے رب نے حکم بھی دیے 3، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، میرے پیغمبر یتیمی ویکھیے ہی نہ، یتیم کو جھڑکا نہ کر۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل اور فقیر کو جھڑکا نہ کر۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، علماء مانا کرتے ہیں اپنے رب کی نعمت کو ظاہر کر۔ کیا مطلب؟ اگر اللہ دولت دیتی ہے نا تو چنگے کپڑے پا، تیرے رب کی نعمت تیرے وجود پہ کیا ہونی چاہیے؟ اللہ نے دولت دی ہے اچھا مکان بنا، اللہ نے دولت دی ہے اچھی گاڑی خرید، اچھے کپڑے پہننے کا نام تکبر نہیں، اچھے مکان بنانے کا نام تکبر نہیں، اچھی گاڑی اور لینڈ کروزر میں پھرنے کا نام تکبر نہیں۔ تکبر نام ہے دوسروں کو حقیر سمجھنے کا۔ کیا مطلب؟ اچھے کپڑے پہن کے بندہ باہر نکلے اور میلے کپڑے آدمی حقیر سمجھے تو یہ کیا بنے گا؟ کوٹھی میں رہنے والا کچے مکانوں میں رہنے والوں کو کیا سمجھے؟ پھر یہ تکبر۔ اور لینڈ کروزر میں جانے والا ساتھ گزرتی ہوئی سزوکی کے متعلق کہے اے سابردانی جا رہی، تو یہ کیا بن جائے گا؟ وہ سزوکی کو گزرتے ہوئے دیکھے تو کہے مولا تیرا شکر ہے تو نے مجھے اچھی گاڑی عطا کی۔ رب کی نعمت تیرے وجود پہ نظر آنی چاہیے۔ جن سے ہم نے تفسیر پڑھی انہوں نے کہا پیچھے انعام ویکھو، اگوں مطالبہ ویکھو۔ اتنے بڑے بڑے انعاموں کا رب نے یہ مطالبہ کرنا تھا کہ رب کی نعمت تیرے وجود پہ ظاہر ہونی چاہیے؟ نہیں، انہوں نے مانا کیا نعمت رب سے مراد ہے قرآن۔ حدیث کا معنی ہے بیان کر، میرے پیغمبر میں نے تجھ پر اتنی نعمتیں اور انعام کیے ہیں، اب تو بھی قرآن کو کھول کھول کے بیان کیا کر۔ اما بنعمت ربک فحدث۔ اے للکار للکار کر کے تو سن بروانا چاہتے ہو، لگتا ہی نہیں، حالانکہ میں کوئی للکار لائی نہیں، میں نے تو کوئی للکار نہیں لگائی اور میری عادت بھی نہیں، میں نے تو آپ کو علمی بات بتائی اور سورہ زحا آپ کو سمجھا دی ہے۔ میں کہنا کیا چاہتا تھا؟ قرآن نے نبیوں کی سیرتوں کو ذکر نہیں کیا۔ بولو بولو، میں آپ کو ایک کام کی بات بتانا چاہتا ہوں، کیا قرآن نے میرے نبی کی عظمتوں کا ذکر نہیں کیا؟ کیا قرآن نے نماز کا ذکر نہیں کیا؟ روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا، اعتکاف کا، سحری کا، افطاری کا ذکر قرآن نے نہیں کیا؟ بولو تو صحیح یار۔ جنت کا، جہنم کا، نکاح، طلاق، خلا، دیت، وراثت، بچے کو دودھ پلانا، قصاص ذکر ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟
ماں باپ کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، کلیگ کے حقوق، جھوٹ نہ بولو۔ اتھے تو سوکا ہی چپ کر گیا، بولو نہ بھی قرآن میں ذکر ہوا ہے۔ سود لینا دینا چھوڑ دو، رشوت کا کاروبار نہ کرو، کسی کا مال حرام طریقے سے نہ کھاؤ، کسی کو قتل نہ کرو، زنا نہ کرو، زنا لا تقربوا الزنا، زنا دے نیڑے بھی نہ جاؤ۔ اے نیڑے سمجھ رہے ہو کہ کوئی نہیں سمجھ رہے؟ نیڑے کس نو آتے؟ زنا نہیں، زنا والے راہ تے بھی نہیں جانا۔ انہو کان فاحشۃ، یہ زنا بڑی بے حیائی کا کام ہے، وساء سبیلا، تے بڑی بھیڑی راہ ہے۔ سا کا معنی کیا ہے؟ بری، بھیڑی، بھیڑی راہ کا مفہوم میں بیان کرتا ہوں۔ قرآن نے کہا زنا کے قریب نہ جا، اے بڑی بھیڑی راہ ہے، کدائیں تیرے گھر نہ وڑ پاوے۔ یہ میں نے، اے بڑی بھیڑی راہ ہے، کدائیں مڑ کے تیرے گھر نہ آ جائے۔ قرآن نے بیان کیا یا نہیں کیا؟ کسی کا نام نہ بگاڑو، غیبت نہ کرو، جنت کا ذکر، جہنم کا ذکر، قیامت کا ذکر، یہ سارے تذکرے قرآن نے کیے۔ پتہ نہیں آپ نے محسوس کیا یا نہیں کیا، ایک تذکرہ میں نے جان بوجھ کے چھوڑا ہے، نہیں، وہ میرے نبی کے یاروں کا تذکرہ ہے۔ یار، قرآن نے میرے نبی کے یاروں کا تذکرہ کیا یا نہیں کیا؟ جگہ جگہ میرے نبی کے یاروں کے تذکرے کیے، عظمتیں بیان کی، عظمتیں۔ اللہ اکبر۔ اولئک هم المفلحون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم المتقون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المؤمنون حقا۔ جتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہوتے، ہمارے دیوبند مسلک سے تعلق رکھنے والے نوجوان ہوں یا اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھنے والے نوجوان ہوں، پڑھے لکھے نوجوان، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے، کالجوں میں پڑھنے والے، اور مرزا یہ علمی جیلے حوالے میں خاندان، یہ کتاب اور یہ کتاب اور یہ کتاب اور یہ تاریخ اور یہ عالم اور یہ مفتی اور یہ فقی اور یہ امام اور یہ محدث اور یہ مفسر، تو پھر ہمارا نوجوان کہتا ہے بلے بلے، اتنیاں کتاباں نے معاویہ دے بارے آج لکھے۔ وہ کہتے ہیں حوالے دیتا ہے، کتابیں کھول کھول کے دکھاتا ہے، عمر بن العاص نے یہ کیا، معاویہ نے یہ کیا۔ بندیالوی آپ کے ہاتھ میں ایک ہتھیار دینا چاہتا ہے، اسے پلے باندھ لو۔ میں نے ہر جلسے میں پچھلے سال اس آواز کو لگائی تھی، یہ آواز۔ پھر مرزا جہلمی نے اس پر پوری ایک تقریر کی کہ بندیالوی یوں کہتا ہے، تو چلو میں قرآن سے ہی ثابت کرتا ہوں۔ تو پھر قرآن سے ثابت کیا کیا کہ صحابہ کی 3 کیٹیگریاں ہیں۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100، 101، 102۔ 101 آیت کیا ہے؟ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ۔ یہ بھی صحابہ کی کیٹیگری بنائی اس نے۔ پھر کہنے لگا کوئی صحابی کلمہ پڑھنے کے بعد مرتد بھی تو ہو گئے تھے۔ ایک صحابی وہی لکھا کرتا تھا، مکے چلا گیا، مرتد ہو گیا۔ اس نے کہا کوئی وہی شے نہیں آتی، کچھ وہ لکھا دے سن، کچھ میں آ لکھدا سن۔ میرے نبی نے فرمایا اسے زمین قبول نہیں کرے گی۔ مرنے کے بعد دفن کرتے تھے تو اس کا وجود باہر نکل آتا، زمین نے قبول نہیں کیا اسے۔ دھوکہ دیتے ہو اس قوم کو جو صحیح علم نہیں رکھتے، دھوکہ دیتے ہو۔ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ کس کو
सहाबी कहते हैं? सहाबी उसको कहते हैं जिसने ईमान की हालत में मेरे नबी के चेहरे पुरनवार को देखा हो और उसकी मौत भी ईमान पे आई हो। जालिम आदमी, तू वर्गलाता है लोगों को, फलां सहाबी इस तरह हो गया था, तो फिर कुरान की आयतें उसके बारे में भी हैं। एक हथियार आपके हाथ में दे के जा रहा हूं, नौजवानों, इसे दिल की तख्ती पे लिखो, दिल की तख्ती पे लिखो। 27वां पारा है, सूरत हदीद है, आयत नंबर 10 है। जाइए घरों में जाके तर्जुमा देखिए। मैं ये भी नहीं कहता कि किसी अहले हदीस आलिम का तर्जुमा पढ़े या देवबंदी आलिम का तर्जुमा पढ़े, नहीं कहता। तेरे घर में बरेलवी आलिम का तर्जुमा उठा ले, तेरे घर में शिया आलिम का तर्जुमा उठा ले, पढ़ तो सही, पढ़ कुरान क्या कहता है। कुरान ने सहाबा के 2 कैटेगरियां, फतह मक्का से पहले ईमान लाने वाले, फतह मक्का के 2 हिस्सों में तकसीम की। फरमाया ला यस्तवी, ये दोनों बराबर नहीं, दोनों बराबर नहीं। औखे वेले दे यार ते सौखे वेले दे संगी इक्को जै नहीं होंगे। फतह मक्का के दिन तो मेरा नबी फाते बन के आ गया। उस दिन जिन लोगों ने ईमान कबूल किया वो उस बिलाल का मुकाबला कैसे करे जो कलमा पढ़ के तपते हुए कोलों पे लेट जाएगा। ये दोनों बराबर नहीं। मौला क्या कहना चाहता है? फरमाया फतह मक्का से पहले ईमान लाने वाले, फतह मक्का के पहले जिहाद करने वाले, उलाइका आज़मु दरजतन, उनके दर्जे पिछलों से क्या हैं? आज़मों का माना बुलंद होता है, आज़मों का माना होता है बहुत बुलंद। उनके दर्जे पिछलों से क्या है? बहुत बुलंद है। आप मेरी तरफ तवज्जो करेंगे, आप मेरी तरफ तवज्जो रखेंगे। ये 2 हिस्सों में तकसीम की। फिर अल्लाह को पता था, वो आलिमुल गैब है, कि कुछ लोग आएंगे वो कहेंगे जो फतह मक्का के दिन ईमान लाए ना, ये मजबूरी दा ईमान सी, राह कोई नहीं सी, वाह कोई नहीं सी, ईमान कबूल ना करते तो किधर जाते? उन्होंने ये कहना था। रब ने 2 हिस्सों में तकसीम करने के बाद आगे कहा मकाम फतह मक्का से पहले ईमान लाने वालों का बड़ा है, लेकिन कुल्लन, एक दफा बोलो यार, कुल्लन कुल्लन कुल्लन। तुसा केड़े कुल समझी बैठे हो? ये छोटे काफ नाल है यार, ओ तुहाडे केले खाण वाला नहीं। कुल्लन, और से बोलो, कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना। मकाम तो फतह मक्का से पहले ईमान लाने वालों का बड़ा है, लेकिन जन्नत का वादा मैंने सबसे कर लिया है। या तो जुर्रत करो, सुन्नियत का लुबादा ओढ़ के तनकीद करते हो मुआविया पर और अमर इब्न आस पर और सहाबा पे, जुर्रत करो और कहो मुआविया सहाबी नहीं। जुर्रत करो, हिम्मत करो ना। सहाबी मान के फिर तनकीद करते हो।
صحابی مان کے پھر دان کرتے ہو. تم جرت کرو کہ معاویہ صحابی نہیں، میں بخاری سے ثابت کروں گا کہ معاویہ صحابی. جرت کرو، صرف صحابی نہیں. عمرۃ القضاء کے موقع پہ 7 ہجری میں جب میرا نبی مروے پہ بیٹھا تھا، عمرہ ادا کر لیا تھا، تو میرے نبی کے سر مبارک کے بال کترنے والا بھی معاویہ تھا. بخاری میں لکھا ہوا. تو تاریخ اٹھائے پھرتا ہے، تو تبری اٹھائے پھرتا ہے، تو البدایہ والنہایہ اٹھائے پھرتا ہے، تو فلاں محدث فلاں عالم. یا تو صحابیت کا انکار کرو، اور اگر معاویہ صحابی ہے، کہوں ایک بات، اگر معاویہ صحابی ہے تو اسے اصحابی کالنجوم کے دائرے سے کوئی باہر نہیں نکال سکتا. میں نے کہا نا، ہمت کرو اور کہو صحابی نہیں. اگر صحابی مانتے ہو تو میرے آقا نے کہا صحابی کالنجوم. اگر معاویہ صحابی ہے نا تو معاویہ ستارہ ہے. اور پڑھے لکھے نوجوانوں، بندیالوی کے اشارے کو سمجھنا. میں بات پوری نہ کروں، درمیان میں سمجھ جاؤ تو بڑی بات ہوگی. ساری بات کروں گا تو خود بخود سمجھ آ جائے گی. بندیالوی کہتا ہے اگر ستارہ کبھی کالی بدلیوں کے اندر آ بھی جائے، یہ کالی بدلیاں میں نے کس کو کہا؟ وہ تیرے تان، وہ تیری غلطیاں جو تو گنواتا پھرتا ہے. بندیالوی کہتا ہے اگر ستارہ کبھی کالی بدلیوں کے اندر آ بھی جائے تو مٹی کے تیل سے جلنے والے دیوے کو زیب نہیں دیتا کہ ستاروں کا منہ چڑھانے لگ جائے. نعرہ تکبیر، امیر معاویہ، امیر معاویہ، نبی کا ہر صحابی، نبی کا ہر صحابی، نبی کا ہر صحابی. اگر معاویہ صحابی ہے تو پھر معاویہ ستارہ ہے. تم صحابہ پہ تنقید کرتے ہو. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر تیرے ہاتھ پر بیعت کی تھی، انہوں نے تیرے ہاتھ پہ نہیں میرے ہاتھ پہ بیعت کی تھی. کیوں علماء کرام اس میں مغیرہ بن شعبہ شامل نہیں ہے؟ جس مغیرہ بن شعبہ کو بھونکتے رہتے ہو، ان 1400 صحابہ میں شامل نہیں ہے؟ اور تاریخ کی ایک روایت کو مانوں تو میرے نبی کے دفن کے وقت بھی یہی قبر میں اترا تھا. اور جب سارے صحابہ باہر نکل آئے تو انہوں نے حضرت علی سے کہا میری انگوٹھی گر گئی. حضرت علی نے فرمایا جا کے اٹھا لو. یہ نیچے گئے اور کہا مٹی پھینکو، اور پھر باہر نکل کے کہا میں نبی پاک سے اس دنیا میں جدا ہونے والا آخری بندہ ہوں. تو مس مغیرہ بن شعبہ کو بھونکتے رہتے ہو، غلطیاں گنواتے رہتے ہو. یہ مغیرہ بن شعبہ ان 1400 صحابہ میں شامل ہے جن کے متعلق قرآن نے کہا جنہوں نے تیرے ہاتھ پہ بیعت کی، انہوں نے تیرے ہاتھ پہ نہیں میرے ہاتھ پہ بیعت کی. ید اللہ ہے فوق ایدیہم. اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا، نیچے میرے نبی کا ہاتھ. کیسے سمجھاؤں یار آپ کو؟ نیچے میرے نبی کا ہاتھ، اوپر صحابہ کے ہاتھ، صحابہ کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ. کاموں کے بازار میں جاؤ یا کسی میلے پہ جاؤ، 8 سال کا بچہ ساتھ ہو، اللہ کرے میں مثال دیواں تے تسی سمجھ جاؤ. 8 سال کا بچہ ساتھ ہو، والد سمجھے یہ بھٹک جائے گا، گم ہو جائے گا،
ادھر ادھر نکل جائے گا. باپ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اپنے بیٹے 8 سال بیٹے کا, ہاتھ پکڑ کے ساتھ ساتھ چلاتا ہے. اب اسے یقین ہے یہ پھٹک نہیں سکتا, یہ ادھر ادھر نہیں جا سکتا. تو اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ لے تو وہ راستے سے پھٹک نہیں سکتا. جن صحابہ کا ہاتھ نبی اور رب کے ہاتھ میں تھا, ان کے متعلق بکواس کرتے رہتے ہو. نعرہ تکبیر! محمد صحابہ! محمد صحابہ! محمد صحابہ! میرے فیصلے ابھی ہونے ہیں, حضرت کا فیصلہ بھی ابھی ہونا ہے. یہ جو بزرگ ادھر بیٹھے ہیں, علماء ہیں, خطباء ہیں, قرآن و حدیث کے عالم ہیں, انہاں دے فیصلے بھی حالے ہونے. ادھر جو علماء بیٹھے ہیں, خطباء ہیں, مقررین ہیں, اللہ والے ہیں, انہاں دے فیصلے بھی حالے ہونے. علماء دیوبند کے فیصلے بھی ابھی ہونے ہیں, علماء اہل حدیث کے فیصلے بھی ابھی ہونے ہیں, علماء بریلی کے فیصلے بھی ابھی ہونے ہیں, مرنے کے بعد ہونے ہیں. میرے فیصلے حالے ہونے نے, مرنے کے بعد ہوں گے. رب راضی یا نہیں راضی, جنت یا نہیں جنت. اور پاگل آدمی جن پہ تو تنقید کرتا پھرتا ہے, ان کے فیصلے رب نے کر دیے ہیں, کر دیے. ہر صحابی ہر صحابی اللہ بنیادی صاحب اسے جلوی پہ لعنت! اسے جلوی پہ لعنت! رضی اللہ عنہم, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. پڑھو تو صحیح یار. اعد لہم جنات, ذرا اعد کے لفظ پہ تو غور کرو یار. اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار. بندیالوی کے اس جملے کو کتنے لوگ سرائیں گے؟ صحابہ کو جنت کی اتنی تلاش نہیں تھی جتنی خود جنت کو صحابہ کی تلاش تھی. اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار. تو ان پہ بکواس کرتا پھرتا ہے, سنی کہلا کے, سنیت کا لبادہ اوڑھ کے, جن کے متعلق قرآن کہتا ہے اولئک حزب اللہ, اولئک حزب اللہ. میرا سونا اے یار تیرے نے تے فوج میری ہے. اے یار تیرے نے, فوج میری ہے. صحابہ رب کی فوج ہے. پاکستان کی فوج کی وفاداری پر تنقید نہیں ہو سکتی. سیاسی لوگ ان کے خلاف بولتے رہتے ہیں, لیکن فوج کی سرحدوں کے ساتھ وفاداری, اس پہ تنقید نہیں ہو سکتی کہ فوج ہماری سرحدوں کی محافظ, ملک سے محبت کرنے والی. فوج کی سرحدوں کی وفاداری پر تنقید نہیں ہو سکتی, نہیں ہو سکتی. جو تنقید کرے گا باغی کہلائے گا, جیل میں جائے گا. بندیالوی کہتا ہے اگر پاکستان کی فوج پر تنقید نہیں ہو سکتی تو رب کی فوج پر بھی تنقید نہیں ہو سکتی, نہیں ہو سکتی. واپس پلٹو یار, ایک موضوع میں نے بیان کر لیا ہے. میں نے وعدہ کیا تھا نا میں صحابہ کی عظمت تھوڑی سی بیان کروں. صحابہ کی عظمت کا موضوع قرآن میں کوئی نہیں. کتنے موضوع میں نے میری ہمت کیا ہے یار, میں وہ موضوع گن سکتا ہوں جو قرآن نے بیان کی. جو میرے ذہن میں آ رہے تھے میں نے بیان کر دیے. مسئلہ آپ کو ایک سمجھانا چاہتا ہوں, آپ کو سرور آ جائے گا. جن کے دلوں میں توحید والا گلشن لگا ہوا ہے, مزہ صرف انہیں آئے گا. انہیں میں ایسا پانی دے کے جاؤں گا کئی مہینے تک سرسبز رہے گا.
وہ گلشن توحید والا. یہ سارے موضوع قرآن میں ہیں. انبیاء کی سیرت، نبی پاک کی عظمت، صحابہ کی تعریفیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اعتکاف، سحری، افطاری، نکاح، طلاق، خلا، دیت، وراثت، قصاص، جنت، جہنم، اخلاق، اعمال اور کاموں کی کے لوگوں 114 صورتوں میں رب نے یہ سارے مضمون بیان کیے ہیں. آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ 114 صورتوں میں سے 80 صورتیں رب نے توحید کے لیے وقف کر دی. 80 صورتوں میں ایک ہی آواز لگ رہی ہے، لا الہ الا. 80 صورتوں میں اس مسئلے کو بیان کیا. میں نے قرآن پاک کی تفسیر پڑھی تھی. حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے قرآن کی تفسیر پڑھی تھی. وہاں بھچرا ایک قصبہ ہے میاں والی میں چھوٹا سا، وہاں ایک مرد کلندر آیا تھا مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ. مولانا حسین علی کہتے ہیں انہوں نے یہ بات اپنے ایک جٹ مرید کو بتائی، بالکل ان پڑھ تھا. اس سے میری ملاقات ہوئی، اس کی عمر 95 سال تھی. یہ 1995 کی بات. اس نے مجھے یہ بات بتائی. سنیے گا، علماء بھی بیٹھے تھے. وہ کہتا ہے مجھے ایک دن مولانا حسین علی نے کہا، شیخ عبداللہ تین ایک گل دساں. میں کہا جی دسو. فرمایا شیخ عبداللہ اللہ قرآن دیا سورتاں دے وچ جو کچھ بھی بیان کریندا راوی نا مکیندا توحید دے ہی. اس سورت کو جب ختم کرنے پہ، سورت ہجر کا کیا مضمون ہے؟ سورت ہجر کا مضمون یہ ہے اب وقت ہے مان جاؤ، ورنہ جب ہمارا عذاب آ گیا تو پچھتاؤ گے. اس وقت کا پچھتانا کسی کام ہو. یہ سورت ہجر کا مضمون ہے. اس کو بیان کیے، اس پر واقعات پیش کیے پہلی قوموں کے. لیکن جب سورت ہجر کو اللہ ختم کرنے پہ آئے نا، اللہ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. سورت ہود کو ختم کرنے پہ آئے لِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيَّ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ. عبادت کر تو صرف کس کی عبادت کر. سورت کاف کا کیا مضمون ہے؟ شبہات کے جواب ہیں. اصحاب کہف مشکل کشا نہیں ہیں. ذوالقرنین بھی کوئی مختار کل نہیں ہے. حضرت خضر بھی عالم الغیب. یہ مضمون ہے سورت کاف کا. یہاں تو جس کے متعلق جو مرضی آپ کہہ دیں، اور آپ تھوڑی سی لوگ کہہ دیں اور ہم تھوڑی سی تنقید کریں تو ہم پر فتویٰ لگ جائے وہابی ہے. یہ کون ہے؟ وہابی. یہ جب ہمیں وہابی کہتے ہیں یہ سمجھتے ہیں سے ایڈی وڈی گال کٹی. ایک عالم نے لکھا کہ ہندوستان میں دو عورتیں آپس میں لڑ رہی تھیں، اور کئی قوموں کی عورتیں جب لڑتی ہیں نا تو بڑی پاپولر قسم کی گالیاں نکالتی. وہ تواڈے سمجھنے چاہیے کوئی. ایک قوم سرگودا میں ایک عورت دوسری کہتی ہے میں تین خنزیر رن کے کھواواں. رن کے سمجھ پکا کے میں تین خنزیر رن کے پکاواں. دوسری آکھیا جیڑی وڈی حرام دی شے سی وہ اس بول دیتی ہے ہن میں کی آکھاں. تو وہ سوچ کے کہتی ہے میں تن وہابی رن کے کھواں. وہ سمجھے میں وہابی اس تو بھی کوئی بھیڑی شے.
نام ہے انکا انت الوہاب، بلا عوض دینے والا، بغیر عوض کے دینے والا، یہ نسبت کی لگ گئی۔ پاکستان ملک کا نام ہے، پاکستانی پاکستان والا۔ پنجاب صوبے کا نام ہے پنجابی، لاہور شہر کا نام ہے لاہوری، لاہور والا۔ وہاب اللہ کا نام ہے، وہابی، زور سے بولو یار، زور سے بولو۔ اور راضی مسلک اہل حدیث، اطاعت مسلک اہل حدیث، تابعیت مسلک اہل حدیث۔ میں بھی موجود ہوں، میں بھی وہابی ہوں۔ علامہ عطا اللہ صاحب بلیالوی، علامہ عطا اللہ صاحب بلیالوی، یار اہل حدیث پاکستان۔ یار تساں اس وہابی دے الزام تے خوش نہیں؟ یار دشمن تھا، دشمن کوئی گندی گل بھی کر سکتا سی، مولا صدقے جاواں دشمن دی زبان چوں ساڈے واسطے کلوائے اللہ والے، اللہ والے تے ساڈی بھاجی لاؤ، بھاجی سمجھ کہتے نا ساڈی بھاجی لاؤ، جو تساں سن آکھیا اساں منیا تے جو اساں توان آکھ دیں وہ تساں بھی منو نا۔ میں تم مشرک بھی ہو اور بدتی بھی ہو، شرک بھی کرتے ہو، بدعات بھی کرتے ہو۔ تو ہم کوئی بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں گستاخ ہیں، بے ادب ہیں، نبی کو نہیں مانتے، ارواح نہیں مانتے، مر گیا مردود ہو۔ بات پہ اللہ درود کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ہم جہاں سرگودا میں پہلے رہتے تھے تو ہمارے نیچے ایک دکاندار تھا، گاما ہوٹل والا، وہ بڑا نا قبر پرست سی۔ گاما کے دو بیٹے تھے، وہ میرے بڑے بھائیوں کے ساتھ کھیلتے تھے، اللہ دونوں پتروں نو مواحد بنا، دونوں بیٹے مواحد۔ اب گاما بھی قبر پرست ہے، گامے کا باپ بھی قبر پرست ہے۔ تو گامے کا باپ ایک دن گامے کو کہتا ہے، گاما پتر میں مر گیا نا تے تو میرا کوئی دم درود کرے گا تے اپنا آپ کیتی جائیں، اپنا آپ کیتی جائیں، انہاں پترا تیرا کوئی نہیں کر۔ آپ جس کو جو کہتے رہے، آپ کسی کو دستگیر کہہ دیں، داتا کہہ دیں، گنج بخش کہہ دیں، لجپال کہہ دیں، غریب نواز کہہ دیں، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا کہہ دیں، کرما والا، فضلہ والا، کرنیا والا، بھردیاں، جو مرضی کہہ دیں آپ کسی کو، اور آپ کا اصرار ہو کہ مانو، یہ کھوٹی قسمتیں کھری کر دیتا ہے۔ میں نے کہا میں نے مان لیا۔ بری شاہ لطیف بری، امام بری، وہ کھوٹی قسمتیں کھری کرتا ہے، میں نے مان لیا۔ جان کی امان پاؤں تو پوچھ سکتا ہوں کھوٹی کون کرتا ہے؟ شاباش، کھوٹی اللہ، اللہ کھوٹیاں کرتے لگو ایک کھریاں کرتے لگو۔ الا سا ما یحکمون، الا سا ما یحکمون، اور کتنے برے فیصلے کرتے ہیں۔ چنگی شاید ہی نسبت اپنے معبوداں لے پاسے تے بھیڑی شاید ہی نسبت بیٹا ہوا نا چودھری کا، تو بیٹھا ہے، مونچھوں کو تاؤ دیا ہوا ہے، چودھری ہے، ذمہ دار ہے، لوگ آئے، مبارک ہوئے چودھری جی، اللہ نے بیٹا دی۔ وہ کہتا ہے سب بزرگوں کی نظر کرم ہے، منت مانی تھی، سلام مانا تھا، تب ہوا ہے، 7-8 دن کے بعد بچہ مر گیا۔ اب مونچھے بھی نیچے، اب لوگ آئے، چودھری جی بڑا افسوس ہویا، کہتا ہے اللہ دی مرضی، ہن بولنا، اب بولنا، بس ایک جملہ کہہ کے تھوڑی سی بات اور کروں گا، ایک جملہ کہوں گا
لیکن میرا جملہ ضائع نہیں ہونا چاہیے، بولو یار۔ کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا وہ نہیں ہوتا جس پر موت آ جائے۔ کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا وہ نہیں ہوتا جسے نہلا دیا جائے، پھر کفنا دیا جائے، پھر چارپائی پہ لٹا دیا جائے، پھر اسے دفنا دیا جائے، پھر پڑیاں رکھ دی جائیں، پھر مٹی ڈال دی جائے۔ کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا وہ نہیں ہوتا جو یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ نہ رکھ سکے۔ کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا وہ ہوتا ہے جو بلال کو حبشے سے اٹھاتا ہے، پھر منڈیوں میں بکواتا ہے، پھر مکے میں پہنچاتا ہے، پھر بلال کو آمنہ کے لال کے قدموں میں لے کے آتا ہے، اور جب بلال آمنہ کے لال کے قدموں میں آتا ہے اس کے قدموں کی آہٹ کو جنت میں پہنچا کے رکھ دیتا ہے۔ کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا وہ ہوتا ہے۔ تم نے جس کو جو لقب دے دیا، نہیں، لا الہ الا لا عالم الغیب الا اللہ، لا مالک الا اللہ، لا مختار الا اللہ، لا مسجود۔ الہ کا کیا معنی؟ اللہ کے سوا نظر و نیاز کے لائق کوئی نہیں، اللہ کے سوا سجدوں کے لائق کوئی نہیں، اللہ کے سوا مرادیں پوری کرنے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا اولاد دینے والا کوئی نہیں۔ وہ قادر ہے، قدیر ہے، مقتدر ہے۔ اللہ کے بندو، اسے چھوڑ کے کہاں بھاگے جا رہے؟ کن سے مانگ رہے ہو؟ اس قادر کو چھوڑ کے جو اتنا بڑا قادر ہے کہ چاہے نا تو مریم کو بغیر خاوند کے بیٹا دے دیا کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں کوئی قانون کا پابند نہیں، میں کبھی کبھی قانون توڑ کے قدرتوں کے مظاہرے کرتا ہوں۔ اگلی بات بندیالوی کی پسند آئے تو کہنا توحید کے موضوع پر اچھی بات کہہ گیا ہے۔ کبھی کبھی میں قانون توڑ کے قدرتوں کے مظاہرے شروع کر دیتا ہوں، صرف تمہیں بتانے کے لیے کہ اگر ڈاکٹروں کے بورڈ نے یہ فیصلہ کر دیا ہو کہ یہ مریض موت کے پنجے سے شکنجے سے نہیں بچ سکتا، اگر وکیلوں کے بینچ نے یہ فیصلہ کر دیا ہو یہ ملزم پھانسی کے پھندے سے نہیں بچ سکتا، اور ڈاکٹروں نے یہ فیصلہ کر دیا ہو اس عورت کی کوکھ سے اولاد جنم نہیں لے سکتی، اللہ کہتی ہیں پھر بھی میرے دروازے سے مایوس نہ ہوا کرو، میں کبھی کبھی قانون توڑ کے قدرتوں کے مظاہرے بھی شروع کر دیا۔ مظاہرے بھی شروع۔ وہ کہتے ہیں رب انی وہن اللزم منی واشتعل الراس شیبا۔ دوسرے مسلک کا میرا کوئی بھائی یہاں آیا ہو سن وہابیاں نو سنن واسطے، اگر آیا ہو یا فیس بک کے ذریعے میری تقریر اس تک پہنچے تو میں ہاتھ باندھ کے اس سے التجا کرتا ہوں، خدا کے لیے 16واں پارہ سورت مریم کا پہلا رکوع ترجمے کے ساتھ پڑھ، خدا کے لیے پڑھ، ترجمہ بھی اپنے عالم کا، چل ترجمہ بھی تیرے عالم کا پڑھ تو صحیح، صرف ایک رکوع پڑھ، تیرا عقیدہ درست نہ ہو جائے تو جو مرضی سزا دے۔ 120 سال کا بوڑھا زکریا، اللہ اکبر، بند کمرے میں دیکھا بچی کے پاس بے موسم پھل ہیں، پوچھا انا لکے ہاذا، انا مکانیہ، ایک کسی منڈی چ لبدے نہیں، تیرے کول کنجے آئے، یا انا زمانیہ،
انہاں دا موسم کوئی نہیں، تیرے کل کنیے آئے؟ قالت ہوا من عند اللہ، بچی کہنے لگی یہ وہاں سے آئے ہیں جو موسموں کا پابند نہیں۔ بس بچی نے بات کی، زکریا کے دل میں اتر گئی، مولا پتر لین دا موسم تے میرا بھی کوئی نہیں۔ اگر گرمیوں کے پھل سردیوں میں اس مریم کو دے سکتا ہے، جوانی دا پتر بڑھاپے چ میں نے بھی عطا کر دے گا۔ کس سے مانگ رہا ہے پیغمبر؟ کس کا واسطہ پیش کر کے؟ تین حضرت ابراہیم دا واسطہ، تین حضرت نوح دا واسطہ، کسی کا طفیل وسیلہ واسطہ؟ رب انی وہن العظم منی، مولا میریاں ہڈیاں کمزور ہو گئیاں، مولا طاقتاں مک گئیاں، مولا میرے سر دے وال چٹے ہو گئے، مولا میری بیوی بانج ہے، اتو 99 سال دیے۔ مولا ایک بیٹے کا سوال ہے، ایک بیٹے کا سوال ہے، وَلَمَّ كُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، مولا میں تو اسے مانگ کے کبھی محروم نہیں، میں تو اسے مانگ کے کبھی محروم۔ علماء کرام ذرا آپ توجہ کریں گے، شقی کا معنی محروم نہیں ہوتا، شقی کا معنی ہوتا ہے بدبخت، اس کے مقابلے میں ہے سعید۔ سعید کہتے ہیں بخت والے کو، شقی کہتے ہیں بدبخت۔ معنی میں کرتا ہوں، وَلَمَّ كُمْ بِدُعَائِكَ، بدعائک کی بات سببیہ، شقیًا کا معنی بدبخت، معنی یوں بنے گا مولا میں تجھ کو پکار کے بدبخت نہیں بنا، میں تجھے پکار کے بدبخت نہیں بنا، میں کیوں بدبخت بنوں جو تجھے پکارتا ہوں؟ بدبخت تو وہ ہے جو تجھے چھوڑ کے اوروں کو پکارتا پھرتا ہے، اوروں کو پکارتا۔ اللہ نے کہا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، میرے زکریا کھٹ منگی آئی، دامن دے مطابق منگی آئی، ظرف دے مطابق منگی آئی، تے میں دیم نہیں رحمتہ دے مطابق۔ تو پتر منگیا، میں پتر بھی دے ساں، آسمانہ تو نہ رکھ کے دے ساں، بڑا ہو جائے گا تو اس کے سر پہ نبوت کا تاج بھی پہنا دوں گا۔ بندے دی عمر 120 سال ہوئے، ہڈیاں دی رس مک گئی ہوئے، شہوت ختم ہو گئی ہوئے، بیوی دی عمر 99 سال ہوئے، اتو بیوی بانج ہوئے، اس 120 سال دے بڈھے نو اللہ آکھے تین پتر دے ساں، اس کی خوشی کا اندازہ کر سکتے؟ حضرت زکریا جواب میں کیا کہتے ہیں؟ انا یکون لی غلام، مولا پتر کنیے؟ یہ فرق ہے عابد میں اور معبود میں، یہ فرق ہے مخلوق میں اور خالق میں، یہ فرق ہے مملوک میں اور مالک میں، یہ فرق ہے مرزوق میں اور رازق میں۔ وہ کہتا ہے بیٹا دیں گے، یہ کہتا ہے کنیے، فرق ویکھو، وہ کہتا ہے دیں گے، یہ کہتا ہے انا، پتر کنیے، کالا کذالک، کالا کاف تشبیہ کا ہے، کاف تشبیہ کا ہے، معنی کریں کہ اسی طرح، کذالک کا معنی کیا کریں؟ اسی طرح۔ پھر جہاں اسی طرح ہو تو بتانا پڑتا ہے جس طرح، ایک کم انہی ہو گیا جنہی او ہو گیا، تو یہاں اللہ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اللہ کہنا چاہتے ہیں تین نہیں بنایا، تم ہی تے دنیا تے کوئی نہیں، تو بھی تو نہیں تھا دنیا میں، تین نہیں بنا لیا۔ علماء کرام
ہماری جماعت کے شیخ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ کاف تشبیہ کا نہیں ہے، کاف لبیان الکمال، کاف لبیان الکمال مانا کریں گے یوں ہی. تو ان کو سمجھ آئی کہ نہیں؟ میں سمجھاؤں گا تو پھر آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ ہوں سمجھ آئے. کاف لبیان الکمال مانا کریں گے. حضرت زکریا کہتے ہیں پتر کنیے میں جوانی چڑھاں گا، پتر کنیے میں دوئی شادی کراں گا. فرمایا کذالک تیری عمر 120 سال ہوے، ہڈیاں دی رس مک گئی ہوے، سر دے وال چٹے ہومن، بیوی 99 سال دی ہوے، اتو بیوی بانج ہوے، پھر پتر دیویے، ایو تا ساڈا کمال ہے، یہی تو ہمارا کمال ہے. کالا کذالک یوں ہی. پھر میں دوسرے طبقے کے اپنے بھائیوں سے کہوں، میں تو انہیں بھائی کہوں، کوئی دشمنی نہیں. جو داعی ہوتا ہے نا داعی، میں داعی ہوں. داعی کی پہلی وصف یہ ہونی چاہیے کہ اس کے دل میں سامعین کے لیے شفقت کا جذبہ موجود، زج کرنا نہیں، ہٹ کرنا نہیں، فتوے لگانا نہیں، بزرگوں کے نام بگاڑنا نہیں. یہ مسند بڑی مقدس مسند ہے. جس مسند پہ ہم کھڑے ہیں وہ گالیاں سن کے دعائیں دیا کرتا تھا. اس کی مسند پہ بیٹھ کے اگر خطیب گالیاں نکال دیں، خطیب نہیں ہے وہ، اس نے کم چھوڑ کے چھولیاں دی ریڑھی لانی چاہیے، کوئی اور کم کرو. یہ کرنا ہے تو اس کے تقدس کا خیال. دوسرے طبقے کا میرا کوئی بھائی یہاں آیا ہے، خدا کے لیے سورت مریم کا پہلا رکوع پڑھ، خدا کے لیے. اب حضرت زکریا کو یقین ہو گیا کہ پتر تے ہونا ہی ہونا، یقین ہو گیا. تو حضرت زکریا کہتے ہیں مولا کوئی نشانی تو دس، جدا پتر آن والا ہوئے تے مین بھی پتہ لگے بھئی ان پتر. اللہ نے یہ بھی ذکر کیا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ بیوی گھر کے سین میں ہے، بیوی گھر کے کمرے میں ہے، بیوی ایک چارپائی پر ہے، اور زندہ پیغمبر کو بیٹے کے آنے کا پتہ کوئی نہیں. جو نشانیاں پوچھتا پھرتا ہو وہ عالم الغیب نہیں ہوتا، اور جو عالم الغیب ہو وہ نشانیاں پوچھا. مولا کوئی نشانی دس، اللہ نے بڑی نشانی دسی، مزہ ہی آ. اللہ نے فرمایا جب بیٹا آنے والا ہوگا نا 3 دن پہلے ہم تیری زبان بند کر دیں گے، آپ ذکر کریں گے، تسبیحات، تکبیرات، تحلیلات، تحمیدات سب کریں گے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر سب کریں گے. دنیاوی کلام نہیں کریں گے، نہیں کریں گے. جدا زبان بند ہوئے نا دنیاوی کلام تو سمجھے بھئی 3 دن وچ پتر آن والا. اللہ نے فرمایا جس دی اپنی زبان اپنے اختیار وچ نہ ہوئے، میں چاہواں تے بولن دیواں، میں نہ چاہواں تے بولن بھی نہ دیواں، او حاجت روا تے مشکل کشا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں مولانا نے ملنا. تو میں گزارش کرتا ہوں غازی اسلام حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی حفظہ اللہ تعالی سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے دست مبارک سے حضرت بندیالوی صاحب کو یہ شیلڈ دیں. جامعہ کی طرف سے یہ شیلڈ بطور گفٹ ہے حضرت بندیالوی صاحب کو. ایک منٹ آپ ٹھہریے، صاحب کو دیں گے. ایک منٹ بیٹھے آپ بیٹھے ٹھہری. شاید حفصہ پڑھاؤ.
تو اب حضرت بندیالوی صاحب سے گزارش ہے کہ حضرت ربانی صاحب کو اپنے دستے مبارک سے ان کو بھی پیش کیجیے. شکریہ. احباب تشریف رکھیں. میں گزارش کرتا ہوں، یہ ایک چھوٹا سا گفٹ ہے بطور جامعہ کی طرف سے. میں گزارش کرتا ہوں غازی اسلام حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی صاحب سے کہ صاحبزادہ حضرت حافظ انعام الرحمن یزدانی صاحب کو اپنے دستے مبارک سے یہ شیل پیش کریں. جی ایک منٹ. تو میں گزارش کرتا ہوں حضرت ربانی صاحب سے امیر تحسین حضرت مولانا محمد حسین مدنی صاحب کو بھی یہ گفٹ پیش کریں. تشریف رکھیں. اب لگے ہاتھ کام مکمل ہو جانے چاہیے میرا خیال ہے. مسلم دیکھ میں گزارش کرتا ہوں حضرت قاری القرآن فصیح اللسان قاری محمد بنیا بن عابی صاحب سے کہ وہ حضرت بندیالوی صاحب سے اپنی شیر وصول کریں. تھوڑے پیچھے ہو آپ سب. اب گزارش کرتا ہوں میں ممبر امن کمیٹی سٹی کاموں کی سرکل کاموں کی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنا شیل وصول کریں. وہ ہمارے مہمان خصوصی ہیں حضرت مولانا حافظ عتیق الرحمان طاہر صاحب. امیر تحسین حضرت مولانا محمد حسین مدنی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کو شیل پیش کریں. ہو گئی ہیں پوریاں. شیخ تشریف لائے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کا آنا قبول فرمائے. ہمارے جتنے بھی معزز مہمانان گرامی آئے ہیں سب کے ہم تہہ دل سے شکر گزار ہیں.